زبیر صاحب، آپ کی دوسری کتاب جو فدایان محمد ہے اس میں آپ نے صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے. کچھ اس حوالے سے بتائیے کہ وہ اس کتاب آپ کو لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیوں، کیا موٹیویشن تھی اس کتاب کے پیچھے؟ فدایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے لکھا کہ پوری زندگی ہم اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں، اور بہت سے ایسے صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں سکھایا گیا، نہیں بتایا گیا، بہت کم معلومات ہمیں دی گئی. بہت سے ایسے صحابہ کرام ہیں کہ جو آئیڈیل بن سکتے ہیں ہمارے نیو جنریشن کے، اگر انہیں پتہ ہو کہ وہ کیا تھے اور کیا کرتے تھے. ایک ایسے صحابی رسول بھی تھے جو گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. کمانڈو جنگ کا، گوریلا وار کا افتتاح انہوں نے کیا. اکیلے ہی صفوں میں گھس جایا کرتے تھے، نیست و نابود کر دیا کرتے تھے دشمنوں کو. نہیں بتایا ہمیں نہیں بتایا گیا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کانسیپٹ نہیں دیا گیا. نہیں بتایا گیا کہ ابو ذر کے گھر سے جب اونٹنیاں چوری ہوئیں، 40 لوگ آئے کفار، اور وہ اونٹنیاں اللہ کے نبی کی لے کے چلے گئے، اور ان کی بیوی لیلا کو بھی ساتھ لے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ ترتیب دیا، اس میں حضرت ابو سلمہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابو سلمہ پیدل بھاگ پڑے، گھوڑوں سے تیز بھاگتے تھے، اور جا لیا ان کو 40 کے 40 لوگوں کو، اور انتہائی مہارت سے گوریلا وار لڑتے ہوئے ان میں سے آدھے جہنم واصل کر دیے. قریب نہیں آتے تھے، جمپ لگا کے اوپر سے گزرتے تھے، گردن اڑا دیا کرتے تھے. دائیں گئے تو بائیں نکلا کرتے تھے، بائیں جائے تو دائیں نکلا کرتے تھے. اتنا برق رفتار، چاقو چوبند، ایمان سے لبریز وجود ان کا، پاک ذہنیت ان کی، صاف ہاتھ ان کے، گفتار کے غازی، کردار کے غازی. ان کے بارے میں نہیں بتایا گیا. زیادتی ہے. ہمارے بچوں کو ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں سب پتہ ہونا چاہیے. ہم انسپائر ہیں ہالی ووڈ کے لوگوں سے، بالی ووڈ کے لوگوں سے، لیکن جو ہمارا معاشرے میں ہمارے مذہب کے جو ہیروز ہیں ان کے بارے میں جو ہے بہت کم لوگ جانتے تھے. تو یہ ایک وجہ تھی میری اس کتاب کو لکھنے کی. میں چاہتا تھا بتاؤں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی، پہلی رات کو اپنی بیوی سے ملتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ جاتا ہے کہ جنگ کے لیے جانا، جنگ احد. حضرت حنظلہ ویسے ہی بغیر غسل کیے جمپ کرتے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، تلوار لیتے ہیں، اور جنگ میدان میں کود پڑتے ہیں. بڑی جامردی سے کمال کی جنگ لڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. 72 صحابہ کرام شہید ہوئے، 71 کے جسم مبارک مل گئے، 72واں جسم نہیں مل رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا سبحان اللہ، وہ دیکھو فرشتے جنت الفردوس سے چاندی کا برتن لے کے آئے ہیں، اس میں پانی ہے، اور وہ حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. سبحان اللہ، غسیل الملائکہ کا خطاب کا لقب آپ کو ملتا ہے. کیوں نہیں بتایا جاتا ہمیں؟ 19 صحابہ کا آپ نے اس کتاب میں ذکر جی کیا. اس میں حضرت زبیر بن عوام ہیں، حضرت حذیفہ ہیں بن عتبہ، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو سلمہ، حضرت جعفر طیار ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود. حضرت عبداللہ بن مسعود کیا کرت تھی، کیا شان تھی آپ کی تلاوت کرنے کی، کیا بات ہے. ابتدائی دور میں اسلام کے کسی نے کہا کہ آج مکہ کے اندر اگر کاش کوئی بندہ تلاوت کرے تو بہت زیادہ طاقتور نہیں تھے، نازک سے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود، اور مکے میں بکریاں وغیرہ چرایا کرتے تھے. تو آپ نے کہا میں جا کے تلاوت کرتا ہوں. اب بڑے بڑے سردار وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل بیٹھا ہے، عتبہ بیٹھا ہے، شیبہ بیٹھا ہے، سب بیٹھے ہیں، اور اپنی منڈلیاں لگا کے بیٹھے ہیں. تو وہاں جا کے آپ نے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت فرمائی. وہ آگ بگولا ہو گئی، یہی کیا کر رہا ہے. سفید رنگ تھا حضرت عبداللہ بن مسعود کا، گورا. انہوں نے اتنا مارا کہ آپ کے چہرے مبارک پہ سرخ ہو گیا تھپڑوں سے. آپ مسکراتے ہوئے باہر آئے تو کس نے پھر کہا کہ یار دیکھو تم نے یہ کیا
اور کیوں کیا؟ منع بھی کر رہے تھے کہ تم ایسا مت کرو. تو انہوں نے کہا مجھے پھر کہو تو پھر جاتا ہوں. شوق شہادت، عقیدت، اللہ کے نبی سے پیار، اسلام کے یہ سپاہی. اور پھر عبداللہ بن مسعود جب ابو جہل قتل ہو جاتا ہے اور شدید زخمی حالت میں پڑا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا تو بتاؤ، ابو جہل کا. نے کہا یا رسول اللہ وہ ان دو بھائیوں چھوٹوں نے اسے جہنم واصل کر دیا. نے کہا اچھا دیکھ کے آؤ کہاں ہے. تو عبداللہ بن مسعود کو ابو جہل کا لاشا پڑا ہوا نظر آتا ہے. تو ابھی کچھ سانسیں باقی تھی. اب عبداللہ بن مسعود مکہ میں کیونکہ بکریاں چراتے تھے تو آپ ابو جہل کو ہلاتے ہیں، اسے آنکھیں کھولتا ہے تو کہتا ہے کیا بنا؟ آپ نے فرمایا بے شک اللہ اور اللہ کا نبی غالب آ گئے. آپ نے اس کے سینے پہ پاؤں رکھا. وہ تاریخی الفاظ ابو جہل کہتا ہے وہ بکریاں چرانے والے تو کچھ زیادہ اونچی جگہ پہ پہنچ گیا. آپ نے فرمایا میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، اور تلوار ہاتھ میں لی. 2-3 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابو جہل کہتا ہے کہ میری گردن تھوڑا نیچے سے کاٹو، اوپر سے مت کاٹو، پتہ لگے سردار کی گردن کسے کہتے ہیں. اور پھر اس کے جسموں کو کیڑوں نے، مکوڑوں نے اور جانوروں نے کھایا. ابو جہل خیر وہ گردن کاٹ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے ہیں. وہاں بیٹھے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ابو جہل. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں بے شک اللہ ہی ہے جو سب کچھ کار خیر ہے، اللہ ہی ہے جو دنیا میں رہنے والا ہے، باقی سب چیزیں ختم ہونے والی فانی ہیں. عبداللہ بن مسعود کا بڑا نام ہے.